نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب تو پہلے تعریف مالک کائنات مالک حقیقی دی، مدے بعد درود لحمدود حبیب جگ کے طبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کتاب سن لیا ہے، میں سے سبق سنانے کی کوشش کروں گا، اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف کرنا۔ دعا ہے رب العزت سے کہ صحیح معنی حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شک کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ النساء آیت کا مفہوم ہے اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ یہ حکم بیان کر دیا، ساتھ اس کے فائدہ بھی بیان کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم مانے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا، یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالی نے فضل کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء والصالحین، یعنی ایک لوگ، یہی اچھا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حکم مانے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اور جنتوں کے اندر انبیاء علیہ السلام، شہداء، صابئین، تابعین، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ کا کروس نصیب ہوگا۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے سخت کوشش کرنی چاہیے، تمام تر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شعبان المعظم کی آج بابرکت رات ہے، میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ لوگ مسجد کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ اپنے دکانوں کے اندر، مارکیٹ کے اندر، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی جب اطاعت آئے گی، جب حکم ہوگا، جب طاقت دے گا، تب آئیں گے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے طاقت و توفیق دی، آپ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ میں چند حدیث بیان کرنے کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ اما عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان المعظم کا مہینہ بہت پسند تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ امام ابو بحری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، شعبان المعظم کے مہینے کے اندر جس ایماندار نے، مسلمان ایمان والوں نے کسی ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا اور جہنم کے دروازے بند کر دے گا۔ چاہیے ہم سب کو کوشش کریں کہ شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھ لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، شعبان المعظم کی تعظیم کرو تو ایسا میری تعظیم کرو گے، شعبان المعظم کی تعظیم کرو میری تعظیم کرو گے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا مہینہ بہت ہی پیارا تھا، ہمیں بھی چاہیے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ جو آج آتش بازی کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہیں، کیوں یہ لوگ آتش بازی کر رہے ہیں، یہ کیا کفار کا طریقہ کار ہے، مسلمانوں کا نہیں، ایمان والوں کا نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بابرکت رات مسجد کے اندر آ کے عبادت کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، نہ کہ یہ
اوپر سے عذاب کی دعوت دینی چاہیے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں شراب کی حالت میں لت پت تھا، میری چھوٹی بیٹی تھی، جب میں شراب پینے لگتا میری بیٹی آ کے مجھ سے شراب گرا دیتی، وہ 2 سال کی تھی، وہ فوت ہو گئی۔ جب فوت ہو گئی مجھے بہت بڑا افسوس ہوا، میں بہت اس سے پیار کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گئی میں نیند کی غفلت میں، دنیا کی نیند کی غفلت میں سویا ہوا تھا۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھتا ہوں کہ میں بھاگ کے دوڑے جا رہا ہوں، میرے پیچھے سانپ ہے۔ میں آگے بھاگتے بھاگتے ایک بزرگ کو دیکھا، بزرگ سے پوچھا بابا جی میری ہیلپ کیجئے، میری مدد کیجئے۔ بابے نے جواب دیا میں کمزور ہوں، میں ضعیف العمر ہوں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، بھاگتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد کرے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھاگتا جہنم کے کنارے پہنچا۔ جب جہنم کے کنارے پہنچا تو مجھے آواز آئی کہ پیچھے پلٹو، میں پیچھے پلٹا، بھاگتے پھر اس بابے کے پاس پہنچا۔ جب بابے کے پاس پہنچا پھر میں وہی سوال، بابے کا وہی جواب۔ پھر بابے نے کہا یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس پر ایمان والوں کی امانتیں ہیں، مسلمانوں کی امانتیں ہیں، ادھر کو جا شاید تیری بھی امانت موجود ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب وہاں گیا بھاگتے جب قریب پہنچا، ندا دینے والے ندا دی دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھلا میں کیا دیکھتا ہوں، میری بڑی بیٹی 2 سال کی جو موت ہو گئی تھی وہ ادھر موجود تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں مجھے تھاما، دوسرے ہاتھ میں جو سانپ آ رہا تو اس کو بھگایا۔ تو میں نے پوچھا بیٹی تم قرآن کو جانتی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں۔ اس نے آیت کے ترجمہ پڑھا کہ کب لوگ ایمان والوں کے جو ہیں دل نرم ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے۔ تو بیٹی نے کہا جی ہاں میں قرآن جانتی ہوں، سمجھتی ہوں۔ بیٹی نے عرض کی بابا آپ جانتی ہیں یہ لوگ کون تھے؟ باپ نے کہا نہیں بابا یہ جو بزرگ تھا یہ آپ کا نامہ اعمال نے کی، یہ جو پیچھے بھاگ کے آ رہی تھی یہ کیا برائی تھی۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، جب میری آنکھ کھلی تو میں سجدہ سجود ہو گیا۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات تھی، میں توبہ طائب ہوا، اس کے بعد شراب کے نزدیک نہیں گیا۔ پھر امام مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ آپ بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سر سجود میں رکھ کے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن رسول اللہ کے نافرمان نہیں۔ یہ جو لوگ بغیر آتش بازی کر رہے ہیں میں یہ ان کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں، اے دوستو آتش بازی چھوڑو، اللہ کے گھر میں آؤ، سر سجود کرو، اپنے لیے اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ سے گزرے۔ جب پہاڑ سے گزرے تو آپ اس پہاڑ کو توجہ کے ساتھ دیکھنے لگے۔ اس کے اوپر گنبد بنا ہوا تھا۔ جب دیکھا، دیکھنے کے بعد تعجب کیا، اللہ تبارک و تعالی نے وحی فرما دی اے روح اللہ کیا تم اس گنبد کے راز کو جاننا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں اس کے مناظر کو جاننا چاہتا ہوں، اس راز کو۔ جب اس نے کہا میں راز کو جاننا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک دروازہ نہ کھلا۔ جب دروازہ کھلا آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، جب دروازہ کھلا ایک بابا ایک بزرگ اس سے نکلا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کے پیچھے ایک انگور کی بیل تھی، وہ انگور کی بیل بڑی بڑی تھی، اس کے ساتھ میں ایک چشمہ بہتا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا حضور کب سے ادھر موجود ہیں؟ اے اللہ کے بندے، اس نے عرض کیا حضور میں 400 سال سے اس کے اندر موجود ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ جب مجھے بھوک لگتی ہے میں انگور کھا لیتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں پانی پی لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی
کے کوئی بھی اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، یہ 400 سال عبادت سے افضل ہے۔ آج وہ رات ہے، آج وہ رات ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سر سجود میں رکھ کے توبہ کرو سچی پکی، کیونکہ اسی رات کے اندر ہمارا رزق، ہمارے حق میں جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا جائے گا۔ جو حساب کا رجسٹر تھا وہ بند ہو گیا، وہ بند ہونے کے قریب ہے، دوسرا لکھنے کے قریب ہے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، مولا آنے والا رجسٹر جو ہمارے حق میں کھلے گا، اللہ تبارک و تعالی یا الہی وہ آسان فرما دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ندا دے گا۔ اے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے ندا دیں، عرض کریں گے یا باری تعالیٰ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو لوگ برے اعمال کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ مولا یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنے چند کلمات پیش کیے اس کے صحیح معنی پہلے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔